کامیابی کا راستہ، شاکرین، ذاکرین اور صابرین کا ہوا تذکرہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مد ذلہ العالی نے سورہ بقرہ کی آیت مبارک جس کا مفہوم ہے اللہ عز و جل صبر والوں کے ساتھ ہے کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیے، جبکہ مدنی مذاکرے میں سوالات و جوابات کے سلسلے سے قبل نگران شورا نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ سلسلوں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بہترین کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ قلبی ذکر کہلاتا ہے۔ اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرنا بھی قلبی ذکر میں داخل ہے۔ اب آخری عشرہ آنے والا ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کا بیان کیا جاتا ہے۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی یاد، اس کے ذکر سے اپنی شب و روز کو ہم آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی، نہ ہم ذکر باللسان کی سعادت پا رہے ہیں، نہ ہم ذکر بالقلب کی سعادت پا رہے ہیں۔ ذکر کرنے کی ایک حرص پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، اور ہم جو فضول قسم کی گفتگو کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ آج بہت ہی پیاری کتاب اس وقت مجھے ملی ہے جس کا تعارف آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ کتاب ہے کرامات صحابہ۔ اس کتاب میں جو کچھ مضامین ہیں، اس میں نام سے جیسے ظاہر ہے یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس کرامات، 100 صحابہ کرام کی کرامات پر مشتمل یہ مدنی گلدستہ ہے۔ بہت زبردست عالم تھے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کا ہدیہ صرف 102 روپیہ۔ چلتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کی طرف۔ مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ہیں۔ رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے مفتی صاحب۔ جی ہاں، آج 18ویں شب آج پہنچی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی شروع ہوا تھا۔ جی مفتی صاحب، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ کی طرف سوال براتا ہوں مفتی صاحب۔ جی جی، رزاق یوگانڈا سے بول رہا ہوں۔ مجھے ایک ریکویسٹ تھی پوچھنے کی کہ ایک پراپرٹی میں نے خریدی ہے، آدھا پیسہ نان مسلم بینک کا لگا ہوا ہے اور آدھا خود کا لگا ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور نیت بھاڑے پہ دینے کی اور بھاڑا رکھنے کی ہے، تو اس کا ذرا پلیز مسئلہ بتا دیں، آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔ جی مفتی صاحب، ماشاء اللہ، لگتا ہے کہ انڈیا کے اسلام بھائی ہیں، ہند کے اسلام بھائی ہیں، اس لیے بھاڑے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کرائے پر دینے کے لیے جب انہوں نے یہ پراپرٹی لی ہے، کسی بھی طریقے سے لی ہو، پارٹنرشپ کسی کی بھی ہو، تو اس پراپرٹی پر تو زکوٰۃ نہیں بنتی۔ آج آپ کو جس عظیم شخصیت کا تعارف بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وطن یہ کوفہ ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں 99 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کے فضائل بہت ہی پیارے ہیں۔ کہتے ہیں بلا شبہ آپ امام المسلمین ہیں، فقہ و حدیث، تقوی اور اجتہاد میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
بچپن سے ہی گویا کہ ایک طرح سے تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر بنے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ نے ایام حمل میں، یعنی ابھی آپ ماں کے پیٹ میں، ہم سائے کی کوئی چیز بلا اجازت منہ میں رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا. جب تک انہوں نے ہمسائے سے معذرت طلب نہ کی آپ کا اضطراب ختم نہ ہوا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے سینکڑوں محدثین سے احادیث کی سماعت فرمائی. حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس درس میں بھی شریک رہے اور علم حدیث میں آپ کی شاگردگی کا شرف حاصل کیا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نزعہ کا عالم طاری ہوا تو اب رونے لگے. ایک شخص نے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ کیا گناہ کی کثرت نظر آ رہی ہے؟ آپ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں. میں تو موت سے پہلے ایمان چھین جانے کے خوف سے رو رہا ہوں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا ڈر.